ایک منزل آئی کہ جہاں پر ایک شخصیت تھے، ان کا نام تھا زہیر ابن قین. وہ مسلک اور عقیدے کے اعتبار سے ان کا تعلق اس جماعت سے تھا جس کو اہل بیت کے مخالف جماعت کہا جا سکتا ہے. دو ناموں سے پکارے جاتے تھے اس وقت کے لوگ، شیعان علی اور شیعان عثمان. وہ جو قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے وہ سب شیعان عثمان کہلاتے تھے. ان کو شیعان عثمان میں سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ حسین اس کا نگاہ انتخاب میں زہیر ابن قین کی کچھ اہمیت تھی کہ زہیر ابن قین کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنا پچھلی 2-3 منزلوں سے ان کا اور امام حسین کا ساتھ ہو گیا تھا. اب وہ طریقہ یہ ہوتا تھا سفر کا کہ دن میں تقریباً 45 سے 50 میل کا سفر ہر قافلہ کیا کرتا تھا. اس کے لیے جب ایک صبح کو ایک خاص وقت پہ روانہ ہوئے ہیں تو ٹھہرنے کا جو مقام آئے گا وہ تقریباً ایک ہی مقام آئے گا. یعنی ایک منزل سے اگر ساتھ ہو گیا ہے تو اب اگلی تمام منزلوں پہ ساتھ ہوتا رہے گا، کیونکہ اگلی منزل جو ہے وہ پھر 50 میل کے فاصلے پہ آئے گی. تو اس لیے وہ قیام وہاں پہ لازمی ہو جاتا تھا. تو جناب زہیر ابن قین یہ اہتمام کرتے رہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے جہاں لگتے تھے وہ اپنے خیمے ان سے دور لگاتے تھے کہ کہیں امام سے سامنا نہ ہو جائے، کہیں امام کی نظر نہ پڑ جائے. اب اس سے پتہ چلا کہ دل میں کوئی بات تھی، کہیں یہ احساس موجود تھا کہ اگر حسین نے مجھ سے کچھ کہہ دیا تو میرے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. حسین نے اس مرحلے پر دیکھا کہ جوہر قابل ہے، چنانچہ ایک مقام پر حضرت علی اکبر کو بھیجا، جاؤ زہیر ابن قین کو بلا لاؤ. پیغام گیا، زہیر ابن قین تک پیغام پہنچا. اب زہیر پس و پیش میں کھڑے ہوئے تھے، آخر پلٹ کے اپنے خیمے کے اندر آئے اور آ کے اہلیہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا امام حسین کا قاصد آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین ملنے کے لیے بلا رہے ہیں. تو کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں بھلا امام حسین سے ملنے جاؤں گا؟ میں تو خیمے کو اسی لیے دور کر رہا ہوں. تو اس معظمہ نے، اس مومنہ نے کہا اچھا تم حسین بلائے اور تم نہیں جاؤ گے؟ حسین بلا رہا ہے اور تم نہیں جاؤ گے؟ نواسہ رسول بلا رہا ہے. یہ نواسہ رسول نہیں ہے، یہ سمجھ لو کہ رسول بلا رہے ہیں. ان کی بات کو رد کرتے ہو؟ اچھا تم نہیں جاتے، میں سنتی ہوں جا کے کہ مولا کیا کہتے ہیں. غیرت دلایا گیا، غیرت دلائی گئی. زہیر گئے، امام سے بات کی. کسی تاریخ نے وہ بات محفوظ نہیں کی کہ امام کی کیا بات ہوئی ہے زہیر کے ساتھ. خیمے کے اندر امام نے کچھ بات کہی ہے زہیر کو، لیکن عمل نے بتایا کہ کوئی سبز باغ نہیں دکھایا گیا، کوئی روشن مستقبل کی امید نہیں دلائی گئی ہے. کیونکہ وہاں سے پلٹے، واپس آئے. آنے کے بعد جتنا ساز و سامان اپنے پاس تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے اٹھایا اور قافلے کے دوسرے لوگوں کو بلایا. کہا بھئی یہ سامان جو ہے اس کو فلاں کو دے دینا، یہ چیزیں ہمارے فلاں عزیز کو دے دینا. اور اس کے بعد اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس کو ان کے بھائیوں میں پہنچا دینا، اس کے میکے میں پہنچا دینا. ایک مرتبہ بیگم پریشان ہوئی، کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ایک ایسی منزل پہ جا رہا ہوں جہاں سے واپس نہیں آؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا، آؤں گا. میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. بھئی اتنا سننا تھا کہ امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ مومنہ ایک مرتبہ جلال میں آ گئی. کہا یہ تو اچھا انصاف نہیں ہے، میں نے اصرار کیا تھا تب تم گئے تھے حسین کے پاس. اب صورتحال یہ ہے کہ حسین جنت دینے جا رہے ہیں تو تم حسین کے پاس جا رہے ہو اور مجھے میرے میکے میں بھیج رہے ہو. جہاں زینب ام کلثوم ہوں گی وہاں میں بھی ساتھ رہوں گی، مجھے بھی ساتھ لے چلو. چنانچہ یہ میاں بیوی یہ آ کے لشکر حسینی میں شامل ہو گئے. اور پھر زہیر ابن قین بعد میں ان کی جرأت و ہمت کے بھی واقعات ہیں اور ان کے قربانی کی بھی بڑی داستان ہیں. بہر طور یہ منزل گزری